کہ ایک جنگ میں جناب رسول خدا کی زرہ چھن گئی تھی، اور وہ ضلع اتنے کروڑوں میں خرید کر میں لے آیا تھا، وہ میرے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، میں ان کا ملازم تھا۔ دیکھیے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، ان کو کہا کہ یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، ان کو جنت البقیع میں اجازت نہیں ملی۔ کیا ہوگا، زیادہ زیادہ مار دیا جاؤں گا، میں زیادہ زیادہ قتل کر دیا جاؤں گا۔ آل سعود عرب کے لوگ نہیں ہیں، یہ عرب کے خریدے ہوئے لوگ ہیں جو اس یہودی نے خریدا ہے۔ یہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے سعودی عرب کا، جس کی جڑوں میں یہودیت کی سازش ہے۔ وہاں 10 محرم کو عید کا دن منایا جاتا تھا، یزید کی غزہ کے علاقہ، یزید کی فتح کا دن منایا جاتا تھا۔ بنا ہوا مزار اتنا خطرناک ان کے لیے نہیں ہے جتنی کچی قبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ علی مدد بلسر کے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع، وہ دن جب جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پاکیزہ صحابہ کبار امہات المومنین کے مزارات مقدسہ کو مسمار کر دیا۔ اس حوالے سے خصوصی پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامہ شکیل اختر صاحب۔ قبلہ آپ کا بہت شکریہ، آپ اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ قبلہ، اس جو سانحہ فاجعہ سے تمام امت مسلمہ بخوبی واقف ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کم و بیش 50 سال سے اس کے لیے آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ جو خاموشی ہے امت مسلمہ کی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ۔ بس ایک تو پہلی بات تو وجوہات خود موسوی صاحب ہیں۔ اچھا، اس لیے کہ موسوی صاحب کا نام آتے ہی خیال شیعت کی اصلیت کی طرف جاتا ہے۔ اچھا، جو اصل شیعہ ہے، جو ولایت میں گندا ہوا شیعہ ہے، موسوی صاحب سرکار کا نام آتے ہی، میں بہت عرصے سے وابستہ ہوں، اسی شہر میں پیدا ہوا ہوں۔ یہ بتائیے کہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا؟ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے۔ جی، کربلا کا واقعہ بھی کسی کی ضد میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب بھی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے حوالے سے بات ہوگی تو مولا کا کچھ خود قول ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو مولا نے کہا کہ مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بات بالکل ذہن سے نکال لیں کہ آپ مولا کائنات کی ولایت کا پرچار کریں اور آپ کو پرسکون ماحول ملے۔ ٹھیک، دنیا میں فیوریبل آپ کو کوئی ماحول نہیں ملے گا، ملے گا تو آخرت میں ملے گا۔ اور یہ جو انفیوریبل ماحول ہے نا، یہی ہماری بقا کا ضامن ہے۔ شیعت، ولایت علی والی شیعت وہ پودا ہے جو موافق ہواؤں میں، فضاؤں میں پنپتا نہیں ہے، غیر موافق پناہوں میں پنپتا ہے۔ جتنے حالات مشکل ہوں گے اتنے یہ پودا، اس کی بنیاد جڑیں ایسی۔ اس کو آپ کو مختصر اس بات کا جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب، جب جنت البقیع کہتے ہیں، دیکھیے ہمارے پروگرام سننے والے صرف ملت اسلامیہ کے لوگ نہیں ہیں، جی جی، ساری دنیا ہے۔ پہلی بات تو یہ لفظ بقیہ بتا دیں، جنت البقیع، بقیہ دو دن لفظ ہے۔ یہ اسلام کا پہلا قبرستان، مطلب اسلام کا قبرستان بنا دیں کہ جب اسلام نہیں آیا تھا تو اس وقت عرب حجاز میں، میں سعودی عرب کی بات نہیں کروں، وہی بتاؤں گا کہ سعودی عرب کیا کیا ہے۔ یہ حجاز کا علاقہ ہے، حضرت اسماعیل کی ایک اور بیٹے ہیں، سامیون نسل لوگ ہیں۔ ختمی مرتبہ سے جب پوچھا گیا کہ ہمارا شجرہ جب بیان کرو تو حضرت عدنان پر، یعنی حضرت نوح کا ایک بیٹے عدنان، وہاں تک رک جاؤ، اس سے آگے مت سوچو، صحیح وغیرہ سے ہوتے ہوئے، حضرت کو صحیح سے ہوتے ہوئے۔ تو اس طرح یہ حجاز ان تک پہنچا، اور ان کے ذریعے ان کی ایک بیٹی تھی، اس نسل میں، شام میں، انہیں خانہ کعبہ کا انتظام دیا گیا، ان سے انتظام نہیں ہو سکا تو انہوں نے اس کی انتظام کو فروخت کر دیا تھا جناب قزئی کے۔ تب سے وہ سلسلہ خانہ کعبہ کی متولیوں کا آتا ہے، جس میں جناب عبدالمطلب کا بہت اہم واقعہ نجاشی وقت۔ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ جائیں۔ اس کے بعد اس کو ہم حجاز کہتے ہیں، ابھی سعودی عرب ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ حجاز ہے، حجاز مقدس، حجاز مقدس ہے۔ حضرت اسماعیل کے زمانے میں سمجھے بنیاد پڑی، حضرت ابراہیم نے اس کو آباد کیا۔ اب یہ بقیہ، یہ وہ قبرستان ہے جو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، جو بھی اس رسمیں ہوتی ہوں گی، جیسے مرضی دفناتے ہوں گے۔ دیکھیے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، ان کو کہا کہ یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، ان کو جنت البقیع میں اجازت نہیں ملی۔ وہ دراصل قبرستان ایک ہی تھا۔ ٹھیک ہے۔ جب پارٹیشن شروع ہوئی تو ایک پہلی شخصیت ہے اسلام میں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیا تھا، وہ نام بھی ذہن میں آ جائے گا، وہ پہلی خبر ہے جو جنت البقیع میں بنی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ایک دیوار بنا کر یہودی کی اور مسلمانوں کی قبرستان کو الگ کرنا تھا، تو جب حضرت عثمان کی قبر بنائی گئی تو اس صحابی
کتبہ اتار کے حضرت عثمان کی قبر پہ لگایا گیا اور پھر وہ مسلمانوں کے قبرستان میں شمار ہوا ہے، ورنہ وہ ان کی تدفین یہ تاریخ ہے. لیکن میں پھر بتا دوں جو بھی سن رہے ہیں، تاریخ سنی ہوتی ہے، نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ وہابی ہوتی ہے، نہ دیوبندی. تاریخ ہوتی ہے. تاریخ میں جذباتیت نہیں ہوتی، بے شک. تاریخ میں نعرے بازی نہیں ہوتی. ٹھیک. تاریخ کو تاریخ کی طرح تجزیہ آپ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے. اب آئیے جنت البقیع. جنت البقیع ہم کہتے ہیں جنت البقیع. جی جی. لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، جی جنت. بعض لوگوں کے لیے جہنم ہے، جی جی. جہاں سے گزر جائے. بقیع قبرستان کا نام ہے. اور بقیع کہتے ہیں سمجھے کہ ایسا پودا جو گھاس کے درمیان اگتا ہو. ٹھیک ہے. جس طرح مرض العذرا ہے شام میں جہاں حجر ابن عدی کی قبر ہے، ایک جڑی بوٹی کا نام اس سے. تو یہ کئی نام اس کے جنت البقیع کے بوٹیوں کے حوالے سے، غربا بھی اس میں نام ہے، اور 3-4 نام ایسے ہیں جو آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گے. اگر آپ انفارمیشن، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو نیٹ پہ نہیں ہے اویلیبل. آپ نیٹ پہ جائیں گے کچھ ڈیٹیل مل جائے گی. تو اس وجہ سے اس کو بقیع کہتے ہیں، بقیہ بھی کہتے ہیں، بقیع کہتے ہیں. اب اس کے ساتھ جنت البقیع لگا لی کہ جب سے وہاں جناب رسول خدا اور ان کے بزرگوں کے جو ہیں، اگر آپ کہیں گے وقت ہے تو میں وہ سارے نام بھی بتا دوں گا کہ جو وہاں پر مدفون ہیں. یہ وہاں مزارات بنے ہوئے تھے 1324 ہجری تک، یعنی 1320-30 ہجری تک. حضرت عباس کا مزار تھا. ٹھیک ہے. وہاں پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مزار تھا. گنبد بنے ہوئے تھے. ایک ابن بطوطہ کا سفرنامہ ہے، وہ آپ نیٹ پہ مل جائے گا. اس نے جو حالات لکھے ہیں، اس نے کہا اس وقت یہ ساری قبریں تھیں، موجود تھے، روضے بنے ہوئے تھے. جناب سیدہ کی قبر مبارک پر زر کی بنی ہوئی، سونے کی چادر بنی ہوئی ڈلی ہوئی تھی، اور پورا روضہ موجود تھا. اب یہ مسمار جس کو اب 8 شوال کہتے ہیں، یہ مسمار کب ہوا اور اس کو ہم یوم جنت البقیع کیوں کہتے ہیں؟ پہلے سعودی عرب، اگر وقت کچھ سوال آنا ہوتا ہے اس کا تاریخ. دیکھیے سعودی عرب کو سعودی عرب کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک. ایک شخصیت ہے 1851 میں، اس علاقے کا نام تھا غزہ، غینزے ہے، جہاں یہ عرب کے لوگ رہتے تھے. وہاں قحط پڑا، وہاں سے ایک قافلہ عراق کی طرف گیا. ٹھیک. جس کی رہنمائی جو تھے وہ عراق کا ایک سامی بن مسلول، وہ اس کی رہنمائی کرتے، غزہ کی تلاش میں گئے. اس میں اس کا جو محلہ ہے اس کا المسالیق، یعنی غزہ ایک علاقہ ہے جس طرح پنڈی کے سیٹلائٹ ٹاؤن اس طرح کا. وہاں کے لوگ گئے عراق میں کہ ہم وہاں سے غلہ وغیرہ لے کر آئیں گے. تو وہاں ایک شخص تھا یہودی، یعنی اس کا مذہب یہودی تھا. مرد خائی نام ہے اس کا نام. بعد اس سے جب پوچھا تم کہاں سے آئے ہو، اس نے اپنے علاقے کا نام بتایا. تو وطن کی محبت ہوتی ہے. اس نے کہا جی، اب یہ لارنس آف عربیہ جنہوں نے دیکھا ہے میں ان کو، اس نے کہا یہ جتنے غلے، آٹے، گیہوں اور چاول کی بوریاں لاد دو. لاد کے دے دیا کہ بھائی میرے علاقے کے لوگ آئیں، پنجابیوں کو ساڑھے پنڈ کا بندہ آیا انہوں دے دو. جاتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر تم جا رہے تو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. ٹھیک. اب یہاں سے آپ کو ٹرننگ پوائنٹ اگر سمجھ آ جائے کہ اکیلے وہ جا نہیں سکتا تھا. ٹھیک. وہاں کے لوگ دشمن تھے. صحیح. اس نے یہ راستہ اختیار کیا. اور میں اگر چینل پر نہیں بیٹھا تو کسی اور طرح بات کرتا کہ وہ ان سامان اجناس کے ایک حصہ بن کر یہ وہاں چلا گیا. اس طرح اس کی انڈکشن ہوئی ہے اس علاقے میں. وہاں جا کے اس نے جو کام کیے ہیں وہ پھر اب ساری باتیں اتنا وقت نہیں ہے. آہستہ آہستہ اس نے ڈیولپ کیا، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے. یہودی کی بات کریں، میں یہودی کی بات، میں ایک طرز یہودیت کی ایک طرز بتایا تو جہاں مرضی امپلیمنٹ آپ کر لیں. ٹھیک ہے. مجھے بلایا تو پھر ایسی بات. یہودی کبھی بھی، یہودی دشمن کبھی دشمن کا لباس اوڑھ کر نہیں آئے گا. وہ آپ کا لباس اوڑھ کر آئے. اب وہ آ کے اس نے جناب ختمی مرتبت سے جو محبت کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ ایک جنگ میں جناب رسول خدا کی زرہ چھن گئی تھی، اور وہ ضلع اتنے کروڑوں میں خرید کر میں لے آیا تھا، وہ میرے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، میں ان کا ملازم تھا. کہانیاں ہیں. لوگوں نے اب ظاہر ہے تو محبت رسول ایموشنل ہونا شروع ہو گیا. ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن ابی، میں یہ سارے کردار اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کو تاریخ پڑھنے والے لوگ نیٹ پہ جائیں. وہاں سے اس نے اپنے آپ کو روم کیا. اس کے بعد اس علاقے میں رہنے لگا، اپنا کام شروع کر دیا. اچھا. آسان لفظوں کو اس نے ایک چھوٹا سا ادارہ بنا لیا. غیر ملکی امداد پر، اجناس پر فروخت کر کے اس نے ایک ادارہ بنا لیا.
اور لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا. لوگ سادہ دل لوگ. اشارے میں بڑی بات کر رہے ہیں آپ. تو وہ دیکھیں پھر تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. اس کے بعد وہ جناب وہاں پہ کرتے کرتے اس میں ایک 2 قبیلے تھے, بنو خالد اور بنو عجمان. ان دونوں نے اس کی سرگرمیوں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ انہوں نے حملہ کیا اور اس کو نیست و نابود کر دیا. اچھا. پورے علاقے کو تباہ کر دیا. یہ وہاں سے فرار ہو کے پہنچ گیا ایک علاقہ ہے خطیف عرب میں, اس کو دریا آباد علاقہ دریا کہلاتا ہے. وہاں گیا تو وہاں ایک زمیندار تھا, اس کی بہت باغات تھے. تو اس نے کہا جی میں بھوکا ہوں تو مجھے یہاں رہنے دیا جائے. اس نے کہا جی غریب, اس کو رہنے دیا. وہاں پہ وہاں رہنا شروع ہو گیا. اس کو پھر اس کو قتل کیا, اس کی ساری جائیداد پہ قبضہ کیا. اس نے کہا یہ علاقہ مرنے سے پہلے وہ میرے. اب آپ کو نام کر یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جو ہم یہ جو قلم کاغذ کی کہانی سناتے ہیں یہ صرف ایک نہیں ہے. اچھا. پتہ نہیں آپ کتنا پروگرام کتنے افورڈ کر سکتے ہیں میری باتیں. وہاں سے اس نے کہا جی انہوں نے مجھے بھیج دیا تھا. وہ نادرا تو تھا نہیں اس وقت. انہوں نے کہا جی میرے نام بھیج دیا. لوگوں نے وہ پورے علاقے کا مالک بن گیا. اچھا. وہاں پر اس نے پہلی جو بستی آباد کی ہے اس کا نام تھا الحارث, جو اب ریاض ہے جس کا نام ہے. اچھا. یہاں سے ہاں یہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے سعودی عرب کا, جس کی جڑوں میں یہودیت کی سازش ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی. یہ تاریخ ہے, نیٹ پہ جائیں ابھی دیکھ لیں, مجھ پر اعتبار مت کریں. بہت خوب. اچھا جیسا بیج بویا جائے گا ویسی درخت اگے گا. جی جی. یہ تو نہیں کہ آپ گندم بیچیں اور بوئیں اور کھجور اگے. نہیں. تو جو یہ بیج اگا ہے یہاں سے آل سعود کا آغاز ہوتا ہے. آل سعود عرب کے لوگ نہیں ہیں, یہ عرب کے خریدے ہوئے لوگ ہیں جو اس یہودی نے خریدا ہے. اپنے ٹارگٹ لے کر آئے. میں بار بار کہتا ہوں لارنس آف اریبیا ایک فلم ہے, اس کو ضرور دیکھیں گے. صحیح. جب یہ سارا کچھ ہو گیا, اب اس نے کیا کیا کہ اب اس کی خواہش ہے کہ مزارات کو منظم کیا جائے. اب ایک طویل سا واقعہ سوال آپ دوسرا کریں تو میں جواب دوں گا. کوئی تقریباً 1300 سال کا بنو امیہ کی حکومت ہے, بنو عباس کی حکومت ہے, اہل خانیان کی حکومت ہے, عثمانیہ سلطنت کی حکومت ہے. میں براہ راست جنت البقیع پہ آ جاتا ہوں. یہ اس میں مزارات بنتے رہے, بگڑتے رہے. 1220 ہجری میں پہلا واقعہ ہوا کہ مدینے کی جو وہابیت کی جس کو انہوں نے ٹرینڈ کیا. اب میں ایک فقرہ کہوں اگر یاد ہے, جی جی, وہابیت ہمیشہ ایسے ہی ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک. چاہے وہ 14 سال پہلے ہو, چاہے 14 سال بعد یا آج بھی ہو. وہ ایسی لوگوں کو پیسے دے کے ادارے بنا کر لوگوں کو اپنے ساتھ, لوگ مل بھی جاتے ہیں ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. کون منکر خدا کی ذات کا ہے, سارا جھگڑا معاشیات کا. واہ واہ. اس نے وہاں کے جو وہابی لوگ ہیں ان کو انہوں نے حملہ کیا اور جنت البقیع کو یہ مزاروں کو مسمار کیا. ٹھیک. یہ واقعہ 1220 کا. پھر 1334 میں اس کے بعد لوگوں نے بنایا, یعنی کہ لوگوں نے بنایا عثمانیہ خلیفہ جو ترک حاکم تھے, محمود دوم نام تھا ان کا, اس نے اس کو جا کر دوبارہ بنایا. اچھا. آباد کیا, اسی طرح روزے بنائے. پھر 1344 میں اس کو دوسری بار مسمار کیا گیا. اس کے بعد وہ جو جس دن مسمار کیا اس دن وہ تاریخ تھی 8 شوال کی. ٹھیک ہے. جب اسے مسمار کیا تو پوری امت مسلمہ میں احتجاج پیدا ہوا. ایران میں جو لوگ تھے انہوں نے احتجاج کیا, انہوں نے اس دن کو احتجاج کے طور پہ بنایا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ احتجاج صرف جنت البقیع کے حوالے سے نہیں ہے. احتجاج وہی قوم کرے گی جسے احتجاج کرنا آتا ہو. ٹھیک ہے نا. چونکہ عزاداری احتجاج کا نام, بے شک ایک سیٹ پیٹرن ہے. کسی بھی ظلم کے کسی بھی دور کے ماحول میں اگر دفاع کوئی کر سکتا ہے تو وہ عزاداری ہے. عزاداری کی کوئی بھی صورت ہو. بہت 8 شوال کو ہمارے ناصر بھائی ہیں یہاں جلوس نکالتے ہیں. جی, ناصر کربلائی صاحب, ناصر الرضا والے. جی جی, ناصر کربلائی. ہاں, ہمارے ان لوگوں نے ماموں بھی کہتے ہیں. وہ 8 شوال کا آج سے بہت میں اور خبر ہم لوگ شریک ہوتے تھے. وہ جلوس نکلتے ہیں, وہ سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں. جی جی. احتجاج وہی کرے گا جو عزاداری. اب ایک سوال آپ پوچھیں کہ بھائی یوم القدس تو بڑے شوق سے منایا جاتا ہے. ہاں جی. 8 شوال کیوں نہیں منایا جاتا؟ ہاں جی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, چلیں بالکل جواب آپ دیں گے یا میں دوں گا؟ جی گلاب. اگر آپ کو خود سے دلچسپی ہے اور جنت البقیع سے نہیں ہے تو پھر فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کے لیے خود سے زیادہ اہم ہے یا جنت البقیع. ایک ملک کے ایک حاکم کے کہنے پہ آپ قدس کا جلوس تو نکال سکتے ہیں. اچھا. مادر حسین کے کہنے پہ ان کے روضے پہ احتجاج نہیں کر سکتے. یہ اپنا اپنا اختیار ہے. جس سے پوچھیں گے وہ آپ کو بہت
وہ ملے گا، جو ریلیاں بھی نکل رہی ہوں گی، پوری دنیا میں کوریج بھی ہو رہی ہوگی. جی جی اچھا اب سوال، میں بات لمبی ہو جائے گی، جی مجھ سے جی. سوال کریں یہ بن کیوں نہیں رہا؟ یہ ہاں سوال جی بعد میں ہاں جی. کیجیے گا. میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتا دی، اس سے شارٹ میں نہیں بتا جی سکتا. جڑوں میں یہودیت کا اصل شامل ہے. ٹھیک. اچھا مان لیا انہوں نے کوئی 300 مفتیوں کے، کوئی کربلا امام حسین نے قتل کے 350 تھے، اس کے 300 مفتی ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ مزار بنانا جو حرام ہے، اس کو گرا دیا جائے. غیر شرعی. گرا دیا. یہ بتائیے روضہ رسول ہے، جی ہے. دائیں بائیں صاحب موجود ہیں، وہ قبریں موجود ہیں. جی اگر اسلام میں مزار بنانا حرام ہے تو پھر رسول کا مزار بھی بنانا حرام ہے. چلو اگر رسول کو معاف کر دیتے ہیں تو 2 اصحاب ہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر، وہ بھی کسی مزار میں ہے نا، جی بے شک. تو اسے کیوں نہیں مسمار کرتے؟ اچھا اس کو بھی چھوڑیے، اب تو خیر زمانہ بہت آ گیا ہے. یوٹیوب پہ آپ کو بہت سی ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جو آل سعود کے بڑے لوگوں کے مزارات خفیہ گھروں میں بنے ہوئے، جی موجود. روضے بنے ہوئے، جی پکے روضے بنے ہوئے. بے شک. ان سب کو کہتے ہیں منافقت. منافقت اور علی کی ولایت 2 متضاد چیزیں ہیں. اچھا. جہاں آپ کو منافقت نظر آئے گی وہاں ولایت نظر نہیں آئے گی، اور جہاں ولایت نظر آئے گی وہاں منافقت نظر آئے گی. سیدھا رسول ہے. میں نے آپ کے سوال علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. اچھا قبلہ یہ بتائیے کہ یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے احتجاج ایران میں سٹارٹ ہوا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک خاموشی نظر آئی، بالکل بھی اس حوالے سے کوئی آواز احتجاج بلند نہیں کی گئی. تو یہ موسوی صاحب نے جو آواز احتجاج بلند کی، اور اس وقت پاکستان کے 100 سے زائد شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے، اور دنیا کے پوری دنیا تقریباً میں ہو رہا ہے. جی پوری دنیا میں ہو رہا ہے، تو باقی جو امت مسلمہ ہیں وہ کیوں ابھی بھی خاموش ہے؟ یہ بتائیے کربلا کے واقعے پہ کتنا احتجاج ہوا؟ واقعہ کربلا ہوا نا، جی جی. کتنا احتجاج ہوا؟ کوئی احتجاج نہیں ہوا. نہیں ہوا. کیا طریقہ تھا؟ معصوم ہمارے ائمہ معصومین طریقہ بتایا کہ تم حسین کی گریا کرو، جی ماتم بے کرو، ٹھیک ہے، ماتمی جلوس نکالو. یہ احتجاج کے طریقہ. احتجاج 1400 سال گزر جانے کے بعد آج حسین زندہ ہے یا یزید زندہ ہے؟ حسین سے. کس نے آپ کی مدد کی؟ سارا زمانہ آپ کا مخالف ہے. بے شک. آپ اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ماتم کر رہے ہیں. سارے فتوے اسی پہ لگ رہے ہیں. یعنی سب سے بڑا مشکل کام یہی ہے. فتوے ہمیشہ اس پہ رکھتے ہیں جو کام اثر رکھتا ہو. واہ واہ واہ. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر لگانے سے نسب بے نقاب نہیں ہوتا، نعرہ رسالت لگانے سے نسب بے نقاب نہیں ہوتا، نعرہ حیدری لگانے سے نسب بے نقاب ہوتا ہے. جس کا پیٹ ننگا ہو رہا ہو وہی اسی پہ اعتراض کرے گا. لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہیں. تو آپ کے احتجاج کا طریقہ تو رکا ہی نہیں کبھی. ایسے ہی ہے. 1400 سال سے ہم احتجاج کر رہے ہیں، اس میں جنت البقیع بھی آ گیا، مادر حسین پہ احتجاج کر رہے ہیں. بے شک. ہمارا احتجاج تو نیا تو نہیں ہے نا، بے شک. 8 سوال کا محتاج نہیں ہے. ہاں جو لوگ نہیں منا رہے وہ وہی لوگ ہیں جو ازاداری بھی نہیں مناتے. ان کے نزدیک مظلوم کی حمایت کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے نزدیک مظلوم کی حمایت ہمارے مذہب کا حصہ ہے. ہم میں اکیلا ہوں تب بھی میں جنت البقیع کے لیے احتجاج کروں گا. دنیا سے توقع کب آپ کے مولا علی نے دنیا سے توقع رکھی ہے؟ جب مولا علی نے دنیا سے توقع رکھی. جس کو طلاق یافتہ لوگوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ احتجاج کریں گے؟ ظاہر بات ہے جنت البقیع کے جب آپ نعرہ لگائیں گے تو آپ کو پیسے تو نہیں ملیں گے، ایسے ہے، خرچ کر کے جانا پڑے گا نا. کوئی شک نہیں. بس یہی مزید نہ مجبور کریں ان باتوں پہ. تو آپ کو جواب مل گیا. جی بہت خوب. قبلہ یہ بھی بتائیں کہ اسلامی نظریات کو جو انتہا پسندی کا وائرس لگا، یہ کس طریقے سے؟ کہاں سے انتہا؟ کس کی انتہا پسندی؟ اب ایک ویڈیو چل رہی ہے، جا کے دیکھیے. جو حرم کے اندر ایک صاحب ہیں سرخ رومال پہنا ہوا، وہ غریب سے لوگوں کو، مجھے کیوں روکتے؟ گمراہ کر رہے ہیں. میں بھی عمرہ کرنے کا میں ڈھونڈ رہا تھا، کاش مجھے مل جائے. اپنی سلطنت میں اس علاقے میں جہاں پر وہ سپاہی موجود ہیں، فوج موجود ہے، اس کے درمیان وہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. کھڑے کیوں مسلم نہیں پوچھتے. وہ غریب بیچارے کئی لوگ مل جاتے ہیں، وہاں سے تبلیغ شروع کر رہے ہیں. یہ وائرس نہیں ہے، یہ سلبوں میں منتقل ہونے والی چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ وائرس تو آتا ختم ہو گیا. ہاں جی جی. کرونا آیا ختم ہو گیا. ہاں اس کا بغض علی کا وائرس ختم نہیں ہوتا کبھی. اچھا اچھا. نہ آب زمزم سے یہ کوئی ویکسین بھی نہیں ہے اس کی؟ کوئی ویکسین نہیں، صرف ایک ہی ویکسین ہے اور وہ نعرہ حیدری. تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ جنہوں نے 300 مفتیان کا، آج بھی یزید کا دفاع ہو رہا ہے نا، جی جب یزید کا دفاع ہو رہا ہے پورا سوشل میڈیا بڑھا پڑا. دیکھیے میں مختصر بات کروں، عباس صاحب کے سوالات بہت طویل ایسے ہوتے ہیں کہ جواب بہت طویل. جی. اندھیرا خود وجود نہیں رکھتا. اچھا. ابھی لائٹیں بند کر دیں اندھیرا ہو جائے گا. ٹھیک. آپ لائٹر جلائیں، ایک ماچس جلائیں تو اندھیرا ختم ہو جائے گا. ایک کرن سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. روشنی کی ایک کرن کو ختم کرنے کے لیے بہت سا اندھیرا درکار ہے، پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگی. کوئی شک نہیں. یہ جو حق بات ہے نا،
ایک آواز بھی اگر اٹھ رہی ہے بقیہ کی اثر رکھ رہی ہے، ایک آواز بھی اٹھ رہی ہے پوری دنیا کے اندھیرے میں بہت کافی ہے. بہت خوب. اور یہی طرز ہے کربلا والوں کا. میں بار بار کہتا ہوں جناب مفتی سرکار کو اللہ بلند مقام عطا فرمائے. دیکھیے انہوں نے اس زمانے میں یہ کرن جلائی تھی جب ہر طرف اندھیرا تھا. جی جی اندھیرا کہاں سے آیا تھا آپ مجھ سے بہتر جانتے جی، ہیں. بے شک. آپ کی سرحدیں چاروں طرف سے نہیں کھلی ہوئی. ایسے اس اندھیرے میں ایک چراغ جلا دیا 50 سال پہلے، آج تک چل رہا ہے. بے شک. کیا مجھے بتائیں، آپ یہاں لوگ بیٹھے ہیں، کہاں سے آپ کو فنڈ ملتا ہے بتائیے سب کے سامنے. نہیں. میں اسلام آباد سے یہاں تک آنے کا میرے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، میں پیدل آتا تھا. یہ میرا جذبہ تھا صرف کہ مفتی صاحب کی محبت میں ہماری. ایک درویش آدمی کو ہم جانتے تھے سب طرح. دیکھیے میں بہت زیادہ تعریف کروں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. ایک چیز کامن رکھیے گا، ساری دنیا مل کر بھی مولا علی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے. سب سے بڑی بات ہے کوئی شک نہیں. کہ جو مرضی کہیں گالیاں دیتے رہے 40 سال، ان کے کردار پہ یا ان کی تلوار پہ بھی اختلاف نہیں ہے. وہ مرب کی بہن نے کہا تھا مفتی صاحب ان کے قدنہ سے غلام. کوئی شک نہیں. ان کے کردار پہ آج تک میں جہاں تک جانتا ہوں ان کے کردار پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. باقی اللہ والی. قبلہ ابھی آپ نے بتایا قدس کے حوالے سے، ہم باقی مکاتب سے بعد میں گلا کریں گے. ہمارے مکتب میں بھی اس واقعے کے حوالے سے خاموشی ہے. قدس کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں لیکن جنت البقیع کی مسماری پر، جنت المعلیٰ کی مسماری پر خاموشی نظر آتی ہے. کیوں؟ یہ تو پوچھنا چاہتا ہوں. جی. کیوں؟ وجہ قدس کیوں بناتے ہیں آپ؟ کب سے شروع ہوا قدس بنانا؟ اتنا تو پتہ نا، آپ چھوٹے ہوں گے، ہم لوگوں کو پتہ ہے انقلاب ایران کے بعد. جی ایسے ہی. تو جیسے قدس بنایا جاتا ویسے جنت البقیع کا اعلان کیوں نہیں کیا ہوا ہے انہوں نے؟ ایسی بات نہیں ہے. میں سب کو نہیں، کسی وہاں اور بھی لوگ ہیں. سب سے پہلا جو احتجاج ہوا تھا 3 سال تک سعودی عرب کو قبول نہیں کیا تھا ان کی حکومت کو، اس وجہ سے یہ مسمار ہوئے. پھر درمیان میں بڑی کوششیں ہوئی ہیں. ابھی میں ہو کے آیا ہوں وہاں سے. ایران نے کوئی معاہدہ کیا ہے، وہ چیزیں ابھی مسمار ہونا بند ہو گئیں. جو جگہیں مسمار، مثلا جناب سیدہ کا گھر ہے، باقی فدق کا جو علاقہ ہے، اس کو انہوں نے 4 دیواری بنا دی. ٹھیک ہے. مولا علی کا گھر ہے، اس کو 4 دیواری بنا دی، اس لیے کہ شاید یہ معاہدہ یہ ہوا ہے. دیکھیے مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ سے، جواب آپ دیں یا نہ دیں. مندر بنا ہے، اس کا افتتاح ہوا ہے. جی ہوا ہے. کیسینو بنا ہے، اس کا شراب خانے کھل چکے. سب کچھ ہوا ہے. بس اتنا سا سوال ہے اندھے مسلمانوں سے، کیسینو کو افتتاح کرتے ہوئے آپ پوچھتے نہیں کیوں ہوا ہے؟ آپ کو پیسے چاہیے نا. جی جی. میں اس پروگرام کے ذریعے گارنٹی دیتا ہوں 5 کروڑ لوگ جاتے ہیں کربلا. جی ویکیپیڈیا پہ ہے نا. جی بے شک. آج اب جنت البقیع کھولیں، وہاں بی بی کا روضہ بنائیں، یہ 5 کروڑ آدمی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے. میں روضہ حسین پہ نہیں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا. بالکل جائیں گے. جب 5 کروڑ آدمی جائیں گے تو اس سے کتنا مالی فائدہ ہوگا؟ ریونیو جنریٹ ہو. ریونیو جنریٹ ہو. یہ ان کو بتا دیا گیا ہے. اب اللہ کرے وہ مادہ پرست ہو، اللہ کرے وہ زر پرست ہو، ہماری بلا سے ہو، ان کو پیسے چاہیے نا. یہ تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کتنے، ایک دفعہ وہ مانگ کے تو دیکھیں. کوئی شک نہیں. شاہ خراسان کراچی میں 2 ذریعہ بنی پڑی ہیں. آپ کو تاریخ پتہ ہے؟ بورے فرقے کے جو اس وقت کے دائی تھے انہوں نے 2 ذریعہ بنائی تھی. اصفہانی لوگ تھے کہ ہم ایک بی بی کے روضے پہ اور ایک جناب شاید امام حسین کی. ان کو جانے نہیں دیا، اس کو شاہ خراسان میں رکھ دیا. آج تک وہ امانتاً رکھی ہوئی ہے کہ جب وہ بنے گی. تھوڑا سا کام یہ کیا ہے ایران کی حکومت نے یا ہمارے پاکستان نے، کچھ لوگ شامل ہیں جنہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کو ریونیو چاہیے نا، پیٹرول کب تک چلے گا سر؟ آپ کے یہاں گیس ختم ہوتی ہے، وہاں نہیں ختم ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ذریعہ ہے. وہ اس بات پہ کنونس ہو گئے. ایک معاہدہ کہیں سائن ہوا ہے، دیکھیے بہت ٹائم لگے گا اس کو. جی جی. اللہ کرے ہو جائے. ایسے ہی وہ اگر سائن ہو گیا اور جنت البقیع کے اچھا سارے مزار، ایک نہیں میں دیکھ کے آیا ہوں، جتنے نشانات ہیں نا وہ سب اب چونکہ اب شام گئے ہیں. جی شام گئے آپ دیکھ، وہاں ہے قبرستان سادات باب صغیر جسے جی جی. وہاں آپ کو تمام روضے ملیں گے. جی یہاں تک کہ حضرت امام جعفر صادق الاسلام کے وہ بیٹے جن سے امام ناراض تھے، عبداللہ افتاح، اس کا بھی روضہ ملے گا. ام سلمہ کا بھی روضہ ملے گا. وجہ ان کا ذریعہ روزگار ہے. انہوں نے جعلی روضے بنائے ہوئے. اچھا. دشمنوں کو ہی ان کا رزق کا ذریعہ بنا دیا، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ کرے ایسا ہو، جب انہیں پیسے ملیں گے تو ہماری بی بی کا بھی مزار بنے گا اور ہم لوگ بھی یہاں سے جائیں گے. دعا کریں. جی جی. باقی 2 امام زمانہ جب آئیں گے انشاءاللہ وہ تو بات کی بات ہے. قبلہ اس یہ جو آواز احتجاج بلند ہو رہی ہے، اس کا امپیکٹ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ پہلی بات یہ بتائیے کہ کہاں امپیکٹ نہیں. آپ
تو ایک چینل سے وابستہ جی ہے. جی. کتنے چینل علاقوں کو آپ کور کرتے ہیں. پہلی ریلی میں ہم لوگ شریک تھے, جی ایسے ہی. یہاں سے اسلام آباد سے یہاں جو نکلی تھی. پوری دنیا میں, امریکہ سے میں ہو گیا, جی ایسے ہی. ہر جگہ منایا جاتا ہے. جی کوئی شک نہیں. موسوی صاحب کے حوالے سے منایا بالکل جاتا ہے. حکم پر. کیا کیا انہوں نے؟ آپ نے کوئی نیٹ ورکنگ کی ہے؟ آپ نے کوئی پیسے بھیجے انہیں؟ نہیں کچھ بھی. وہ کیوں نکالتے؟ اس لیے اس میں سچ ہے. اچھا. اس کی بنیادوں میں سچ ہونا, خلوص ہے اس کی بنیاد میں. کس کی عقیدت نہیں ہے جنت البقیع سے؟ خود سے شاید میرا خیال سب کی عقیدت نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے. جی سیاسی میں آدمی ہوں نہیں ایسے ہی. کہ ایسے ایسے میزائل بنے ہوئے ہیں جن کا رخ اسرائیل کی طرف ہے, تو وہ چلائیں گے اور اسرائیل فنا ہو جائے گا. ابھی تک تو فنا نہیں ہوا. صحیح. 35,000 فلسطینی مارے گئے. اچھا, اب یہ بھی آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ آپ فلسطینی کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ وہ شیعہ نہیں ہیں. جی ایسے ہی. ایک کتاب چھپی ہے جناب فاطمہ زہرا بحث سے لحد تک, ٹھیک ہے. کاظم قزوینی. وہاں 10 محرم کو عید کا دن منایا جاتا. جی یزید کی غزہ کے علاقہ, یزید کی فتح کا دن منایا جاتا تھا. ٹھیک. یہ مرد فقی یہاں سے پیدل چل کے گیا اور وہاں جا کے اس نے اصلاح کی ہے, تب جا کے وہ باجے تاشے. وہ ہمارے نہیں, ہم ان کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح ہے. میرا سوال اتنا سے ہے, غزہ میں مارا جانے والا ہی مظلوم ہے, پاکستان اور ایران کے بارڈر پہ بسوں سے اتار کے قتل کیا جانے والا ہی مظلوم ہے, بے شک. عزاداری میں شہید ہونے والا ہی مظلوم ہے. بے شک. تو ایک کونے کے مظلوم کی حمایت آپ کر رہے ہیں, باقیوں کی حمایت. بنیاد یہ ہے کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں مسلک دیکھے بغیر, اس لیے کہ ہم مظلوموں کے ماننے والے ہیں. قبر جناب سیدہ مظلومیت کی علامت ہے. اچھا, یہ ایک سوال ضرور پوچھیے گا آپ نے, میں خود ہی پوچھ لوں گا کہ بناتے کیوں نہیں؟ ہاں جی. میں تو چاہتا ہوں کہ نہ بنے. سن لیجیے وجہ. اچھا. جناب رسول خدا ہجرت کر کے مدینے گئے, آپ سے سوال پوچھا تھا نا باغ فتح مولانا علی نے کیوں نہیں لے لیا, جی سوال پوچھتے ہیں نا آپ جی سے, ایسے ہی. اس کا جواب سن لیجیے. نہ بنے گا, میں نے استعارہ بعد میں معافی مانگ لوں گا کہ سمجھانے کے لیے گئے. وہ ان کے گھر تک کسی گھر میں رہتے تھے نا, جی ایسے ہی. وہ ہجرت کر کے چلے گئے. واپس آئے تو ابو لہب نے کہا جی وہ آپ کا گھر, انہوں نے کہا ہم نے نہیں لینا. امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے راوی ہیں کہ میرے جج سے پوچھا گیا کہ آپ اپنا گھر کیوں نہیں واپس لیتے. انہوں نے کہا یاد رکھیں ہم اہل بیت کا ایک اصول سن لیں, ہم سے جو چیز جبراً چھینی جائے ہم اسے غصب کی جائے, جبراً غصب کی جائے, اسے واپس نہیں لیتے تاکہ قیامت تک کے لیے باطل بے نقاب ہو جائے. جب تک جنت البقیع خبر نظر آتی رہے گی نا, باطل بے نقاب بے نقاب ہوتا رہے. اللہ کرے امام زمانہ آئے, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, ہم اسی امام کے تائید میں کوشش کر رہے ہیں, لیکن بنا ہوا مزار اتنا خطرناک ان کے لیے نہیں ہے جتنی کچی قبر ہے. اس نے نقمی نے کہا تھا نا کہ کیا اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہٹ ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کرے میں بھی شامل ہوں, میرا اس فکرے کو واپس کر دیجیے, سمجھانے کے لیے بنائیں گے امام زمانہ. جی ہم ان کے سپاہی ہو جائیں تو اس سے اچھی کیا بات ہو. کیوں یہ بھی بتائیں کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پلیٹ فارم سے یہ آواز راولپنڈی سے اس کا آغاز ہوا اور اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. مزید اس آواز کو منظم کرنے کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے؟ پہلی بات پنڈی تک محدود رہے نا. پنڈی میں جو مخالف آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو پہلے بے نقاب کو دیکھیں. میں بار بار کہتا ہوں کھلے دشمن سے مولا کائنات نے تلوار سے مقابلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. منافقوں کو بے نقاب کیا, ایکسپوز کریں. آپ ایکسپوز تو کریں نا, آپ کے دائیں بائیں مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں آپ؟ پوری دنیا میں احتجاج بنایا جا رہا ہے, دائیں بائیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تو بے نقاب کریں نا. ٹھیک ہے. کیا ہوگا, زیادہ زیادہ مار دیا جاؤں گا میں, زیادہ قتل کر دیا جاؤں گا. آل محمد کی محبت میں کوئی مارا جائے گا شہید. انہیں بتائیں کہ اصل احتجاج یہ ہے. میں وہی سوال دوبارہ کر رہا ہوں کہ یوم القدس پہ جمعے کو جو ریلی نکالی جاتی ہے تو 8 شوال کو کیوں نہیں نکالی جاتی؟ وہ بھی نکالیں نا. اچھا نہ کریں, آپ آسان طریقہ بتا دو, حل بتا دو. ہر محلے میں, ہر مسجد میں 8 شوال کو مجلس رکھیں آپ. ہمارے احتجاج کا طریقہ یہ, اور مجلس کا عنوان رکھیں کہ جناب سیدہ کے قبر مبارک کو شہید کرنے کے سلسلے میں ایک مجلس ہے. کیا مشکل کام ہے یہ؟ میں تو حاضر ہوں, جہاں مجھے کہیں گے 50 جگہ میں چلا جاؤں گا پڑھنے کے لیے بغیر کسی معاوضے کے. واہ, یہ تو کریں نا. بڑی دیکھیے پیشکش ہے. ابھی ایک جاپان کا ایک اصول سمجھاؤں آپ کو. وہ جو ہاتھ کو گھماتے ہیں ورکنگ ایریا میں اور ایک کاس سی بنتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اتنا کام کرو جہاں تک تمہارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے. اگر ہر آدمی اپنے اس دائرے کو صاف کر لینا تو پوری دنیا صاف ہو جائے گی. واہ. ہم کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکتے, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ احتجاج میں گھر میں مجلس تو کر سکتے ہیں,
کر جو جس لیول پہ کر سکتا اسے کرنا چاہیے. وہ ایک ملنگ ہے سوٹا پکڑ کے حق علی حق کہہ رہی ہے، اس کا کام بہت ہے. ہاں واقعہ سناؤں آپ کو اجازت ہے؟ جی جی کریں. حضرت علی صاحب ایک نسیم عباس صاحب نے مجھے سنایا تھا. اچھا وہ جنگ میں خونی چوک ہے، تو نیاز پہلی دفعہ ان کو بڑی بھاری میری جیب میں نیاز رکھی ہوئی تھی، تو چوک پہ اس خونی چوک پہ ایک ملنگ لگایا علی حق. یہ نسیم عباس صاحب کے مجھے قیصر صاحب نے سنایا. میں ٹھیک ہے. زئی صاحب نے گاڑی روکی، انہوں نے اترے اور وہ لفافہ اس کے حوالے کر دیا، ملنگ کے بعد. ملنگ کے حوالے. اوہ نسیم عباس نے کہا زئی صاحب آپ کو نیاز اتنی ہیوی ملی تھی، آپ کی ضرورت بھی. کہتے ہیں یہ میرے پاس اگر کروڑ روپے بھی تھا میں اس کو دے دیتا. میں 50 سال سے اس چوک سے گزر رہا ہوں اور میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں علی کا نام لوں. میں سلام کرتا ہوں کہ یہ علی حق کا جو نام کام یہ کر رہا ہے. واہ واہ واہ. اس کا کام اکیلا ہے، واہ واہ واہ. کام ہے، کام کریں، سیاست مت کریں. واہ واہ. ٹھیک ہے نا. باقی باتیں مجھ سے آپ کہلوائیں گے، پھر آپ کو مشکلات ہوں گی بہت زیادہ، مجھے کچھ نہیں ہوگی. قبلہ موسوی صاحب کا پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، جیسے موسوی جنیجو معاہدہ، اس میں بھی یہ شک رکھی گئی کہ حکومت پاکستان حکومت سعودی عرب پر یہ سفارتی دباؤ ڈالے گی کہ وہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں مزارات مقدسہ کو از سر نو تعمیر کریں. تو ابھی مزید اس معاہدے کو کس طریقے سے اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں اس معاہدے کا وہ شریک آدمی ہوں. مجھے نیچے سیڑھیاں ادھر ایک کمرہ آتا ہے چھوٹا جہاں منصف صاحب بیٹھا کرتے، جی جی منتظر عباس نقوی صاحب، ذکی حیدر صاحب اور 3-4 لوگ یہاں کے، وہ محمد صاحب بیٹھے تھے. میں ہم لوگ پیچھے، میں اور قمر. مجھے اس کے ایک لفظ یاد ہے. اچھا. اس معاہدے پہ عمل کون کروائے گا؟ جی کون کروائے گا؟ مجھے آپ معاہدہ موسوی صاحب کا ہوا ہے. جی موسوی صاحب کو دربار تک رسائی جن لوگوں کی ہے ان کا موسوی صاحب سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک. موسوی صاحب کو لوگ درباروں سے جانے ویسے ہی گھبراتے ہیں. جی ایسے. تو کون کروائے گا اس پر؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس معاہدے کو کامن فیکٹر کے طور پہ یوز کریں. جتنے بھی قائدین ہیں نا ان کو کہیں یہ معاہدہ حکومت کے ساتھ ہوا ہے نا، شیعہ کمیونٹی کا ہوا ہے. میں وہ باتیں کرنا نہیں چاہتا جو پھر مشکل آ جائے گی. ٹھیک ہے. معاہدہ تو خراب نہیں ہو سکتا نا. جی جی موسوی صاحب نے کروایا نا. میں نے کہا نا کہ موسوی صاحب نے کروایا، اس لیے وہ معاہدہ آپ کسی کو دے دیں جو اس وقت ایوان تک پہنچ چکے ان کو دے دیں کہ بھائی اس معاہدے پہ تو عمل کروائیں. وہ تو سرکاری ڈاکومنٹ ہے. جی جی. تو ہمارا اور آپ کا کام تو نہیں ہے نا کہ ہم حکومت سے، جو حکومت کے نمائندے ہیں یا جنہیں نمائندگی دی گئی ہے وہ بسم اللہ کریں. پہلا کام یہی کریں نا. آپ کچھ نہ کچھ ان کا پازیٹیو رول نظر. ایک سیاسی پارٹی کی قیادت کی حمایت ہو سکتی ہے، اس معاہدے کی حمایت نہیں. واہ واہ واہ، بہت خوب. قبلہ 8 شوال کے حوالے سے آپ نے خصوصی کوئی کلام بھی لکھا ہوگا. کلام تو میں نے ہمارے ناظرین کی خدمت میں 8 شوال سے متعلق نہیں ہے. گفتگو آپ کی ختم ہو گئی تو میں آگے چلوں. جی جی بسم اللہ. کچھ اور سوال اگر آپ نے نہیں پوچھا ابھی تک، اگر ہے تو پوچھ لیں. مزید کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو. میں 1-2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. جی کریں. میں ایک تو میں نے گزارش کی نا کہ آپ مجلس 8 شوال کی مجلس بقی ریلی ہوتا ہے، جی جی مجلس بقیہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو آپ مجلس سے گھروں میں کریں. ٹھیک ہے. پہلی مجلس میرے گھر میں رکھ دیں. ٹھیک ہو گیا. علی مسجد میں رکھ دیں. ان لوگوں ایک 14 آدمی بلائیں، زیادہ آدمی نہ بلائیں. ٹھیک ہے. دال روٹی کھلائیں بی بی کے نام پہ، وہ بی بی دیں گی آپ کو. اگر عقیدہ ہے 14 آدمی، ایک کوئی جیسا سب سے چھوٹا خطیب اس کو بلا لیں، وہ آگے بی بی کے مسائل پڑھ دے گا. اس سے بڑا احتجاج، اس سے بڑا کام کوئی نہیں. اللہ توفیق آپ کو عطا کرے. جب آپ کو جب توفیق ملے تو آپ جائیں اور دنیا کو ادھر سے ادھر کر دیں، پوری دنیا فتح کر لیں. ابن بطوطہ کو ضرور پڑھ لیجیے. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہوا ہے کہ آخری دفعہ اس وقت دنیا کا جو غریب ترین قبرستان ہے نا وہ بقیہ ہے. وجہ وہاں صرف مسمار کرنے کا کام کیا جاتا ہے. قبر یہ جو ہمارے 4 امام ہیں یہ تو خیر آپ نے بتا دی ہوگا. 5 قبریں ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں. فاطمہ بنت اسد کی قبریں ہیں. سارے نام مل جائیں گے. یہ قبریں محفوظ اس لیے ہوئی کہ اس احتجاج کے نتیجے میں، اور بہت سے وفود پاکستان سے بھی گئے، انہوں نے جا کر جو کام کیا ہے وہ اس کی وجہ سے یہ جو مسمار ہونا بند ہو گئے. مزید آگے نہیں بڑھا. دوسری بات یہ بتا دوں آپ کو، میں ان لوگوں سے مل کے آیا ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہیں سعودی جو پرانے رہنے والے ہیں. ٹھیک. ان کے پاس پرانی ڈاکومنٹری ہے. اچھا. بنے ہوئے مزار ہیں. ان مقامات کا تعین ہے. ٹھیک ہے. آج ہمت کریں نا، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. وہ نشان موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے، لوکیشن موجود ہے. یہاں اس کی قبر تھی، وہاں اس کی، اس بلڈنگ جو بنی ہے اس کے نیچے فلاں کی، سب ڈاکومنٹری موجود. اچھا. ڈاکومنٹڈ ہے چیزیں. ٹھیک ہے. یہ فکر نہ کریں کہ انہوں نے مسمار کر دی. اتنی آسانی سے مسمار نہیں ہوتی. بنانے کی کوشش جب شروع ہوگی تو بہت سے لوگ ایسے آ جائیں گے.
ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ضرب لگاتے رہیں، چاہے وہ ماتم کے عملے ضرب پہ ہو، ہم ہے. ماتم کی ضرب ہو، زنجیر کی ضرب ہو، قبا کی ضرب ہو، یا نعرہ حیدری کی ضرب ہو، واہ واہ لگاتے رہے. کبھی نہ کبھی وقت آ جائے گا. واہ. 4 مصرے سن لیجیے. جی جی. یوں برسر پیکار ہے ایک قبر شکستہ، اچھا. یوں برسر پیکار ہے ایک قبر شکستہ، فولاد کی دیوار ہے ایک قبر واہ واہ. شکستہ. فولاد کی دیوار. یوں برسر پیکار ہے ایک قبر شکستہ، فولاد کی دیوار ہے ایک قبر شکستہ، تاریخ کے ماتھے پہ ہیں 2 داغ ندامت، ایک شام کا بازار ہے ایک قبر شکستہ. واہ واہ. بہت خوب. قبلہ بہت شکریہ. بہت نوازش آپ نے میں نے کوئی طلب باتیں کی تو مجھے معاف کیجیے گا. میرے ناظرین اگر کوئی برا لگے، چونکہ تاریخ میں پھر اپنے جو کچھ ہے نیٹ پہ آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی جو باتیں ہیں نا وہ آپ کو خطیب بتاتے ہیں. جی ایسے. تو میں نے کوشش کی کہ اس طرف اشارہ کر دوں. اگر کسی کے دل شکنی ہوئی تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن مولا علی کی محبت ہمیں زیادہ عزیز ہے، آپ کی دل شکنی سے زیادہ عزیز ہے. جناب سیدہ کے دشمنوں سے برات ہمیں زیادہ عزیز ہے، رشتہ داریاں کم عزیز ہے. بہت شکریہ. علامہ شکیل اختر صاحب 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے خصوصی پروگرام کے لیے ولیسر اسٹوڈیو میں تشریف لائے. قبلہ آپ کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. مولا نگہبان.